نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ سورۃ البقرہ کی ترجمہ اور تشریح ہم نے شروع کی ہوئی ہے۔ آج ہم آیت نمبر 10 سے اپنا سبق جو ہے وہ شروع کرتے ہیں۔ چلیے چلتے ہیں اپنے سبق کی طرف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا ولہم عذاب علیم بما کانوا یکذبون۔ فی میں قلوبہم ان کے دلوں، مرض بیماری ہے، ان کے دلوں میں بیماری ہے، فزادہ بس بڑھا دیا اللہ تعالیٰ، بس بڑھا دیا ہم ان کی، اللہ تعالیٰ نے مرضاً بیماری کو، اللہ نے ان کی بیماری کو بڑھا دیا، وَلَهُمْ اور ان کے لیے عذاب ہے، علیم دردناک، بما کانوا اس وجہ سے کانوا تھے وہ، یکذبون جھوٹ بولتے۔ اب با محاورہ ترجمہ کرتے ہیں۔ ان کے دلوں میں بیماری ہے، پس بڑھا دیا اللہ نے ان کی بیماری کو، اور ان کے لیے عذاب ہے دردناک، اس وجہ سے کہ تھے وہ جھوٹ بولتے۔ اب اللہ پاک نے اس آیت مبارکہ میں جو بیماری کا ذکر کیا ہے کہ ان کے دلوں میں بیماری ہے، بیماری سے مراد وہی کفر و نفاق کی بیماری ہے۔ بیماری سے مراد کفر و نفاق کی بیماری ہے، جس کی اصلاح کی فکر نہ کی جائے تو بڑھتی چلی جاتی ہے۔ اسی طرح جھوٹ بولنا منافقین کی علامات میں سے ہے۔ جھوٹ بولنا ایک گھنونی عادت ہے، ایک برا فعل ہے یہ، تو اس سے زیادہ ہمیں اجتناب کرنا چاہیے، جتنا ہو سکے ہمیں اس سے دور بھاگنا چاہیے، جھوٹ نہیں بولنا چاہیے۔ اگلی آیت نمبر 11۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ۔ وَإِذَا اور جب، قیلا کہا گیا، لہم ان کے لیے، لا تفسدوا نہ تم فساد کرو، فی الارض زمین میں، قالوا تو انہوں نے کہا، انما بے شک، نحن ہم، مصلحون اصلاح کرنے والے ہیں۔ یعنی جب اللہ کے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمارے نبی ہیں، انہوں نے منافقوں سے کہا کہ نہ تم فساد کرو فی الارض زمین میں، تو انہوں نے کیا جواب دیا کہ ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ ان کی بات کا جواب دے رہے ہیں، الا خبردار، انہم ہم المفسدون بے شک وہی فساد کرنے والے ہیں، ولکن لا یشعرون لیکن وہ شعور نہیں رکھتے۔ فساد صلاح کی ضد ہے، فساد یہ فساد جو ہے صلاح کی ضد ہے۔ کفر و معصیت سے زمین میں فساد پھیلتا ہے، اور اطاعت الہی سے امن و سکون ملتا ہے۔ ہر دور کے منافقین کا یہی کردار رہا ہے کہ وہ فساد پھیلاتے ہیں اور منکرات کی اشاعت کرتے ہیں، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں سے منع کیا ہے ان کو وہ پھیلاتے ہیں زیادہ سے زیادہ، اور اللہ تعالیٰ کے حکموں کو پامال کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ان کو توڑنے کی کوشش کرتے ہیں، حدود سے باہر نکلنے کی کوشش کرتے ہیں، اور سمجھتے کیا ہیں، وہ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ اصلاح و ترقی کے لیے کوشاں ہیں، یعنی ان کی جو کوشش ہے، ان کی جو وہ ہر وقت محنت کرتے ہیں، وہ اصلاح و ترقی کے لیے کر رہے ہیں، نہیں بلکہ وہ تو فساد کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ ان کی غلط فہمی ہے کہ وہ اصلاح اور ترقی کرتے ہیں، بلکہ یہ فساد پھیلا رہے ہیں، اور ان کو شعور نہیں ہے، ان کو کوئی سمجھ نہیں ہے۔ آگے آیت نمبر 13۔
وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ۔ وَإِذَا اور جب قیلا کہا گیا لہم ان کے لیے آمنو تم ایمان لاؤ کما جیسا کہ آمن الناس ایمان لائے لوگ، آمنا ایمان لائے الناس لوگ، تو انہوں نے کہا قالو انہوں نے کہا انؤمنو کیا ہم ایمان لائیں۔ دیکھیں یہاں سے کیا انہوں نے جواب دیا، خود حیرت ہوتی ہے کیسے انہوں نے یہ جواب دے دیا۔ قالو انہوں نے کہا انؤمنو کیا ہم ایمان لائیں، کما جیسا کہ آمن السفہاء ایمان لائے بے وقوف۔ میں کہتی ہوں، میں سوچتی ہوں کہ یہ کیسا الفاظ انہوں نے بولا، کیسا انہوں نے جواب دیا۔ اللہ تعالیٰ آگے سے کیا کہہ رہے ہیں، الا خبردار، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں میرے صحابہ کو برا نہ کہو، میرے صحابہ کو بے وقوف نہ کہو، خبردار سن لو وہی بے وقوف ہیں، الا خبردار انہم بے شک ہم السفہاء وہی بے وقوف ہیں، ولکن لا یعلمون لیکن وہ جانتے نہیں ہیں۔ ان منافقوں نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کو بے وقوف کہا۔ کن صحابہ کو؟ جنہوں نے اللہ کی راہ میں نہ اپنی جان کو دیکھا، نہ اپنے مال کو دیکھا، ہر طرح کی انہوں نے قربانی کر دے دی، ہر کسی بھی قربانی سے انہوں نے دریغ نہیں کیا۔ اور آج کے منافقین یہ باور کراتے ہیں کہ نعوذ باللہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کو ان کے پاس تو دولت ایمان ہی نہیں تھی، وہ دولت ایمان ہی سے محروم تھے۔ اللہ تعالیٰ نے جدید اور قدیم دونوں منافقین کی تردید فرمائی، یعنی کہ جو اس وقت موجود تھے منافقین اور جو آنے والے ہیں ان سب منافقین کی، دونوں قسم کے منافقوں کی اللہ نے تردید فرما دی، رد کر دی۔ کیا اللہ نے فرمایا کہ کسی اعلیٰ مقصد کو حاصل کرنے کے لیے، کسی اعلیٰ مقام پر فائز ہونے کے لیے، کسی اعلیٰ مقصد تک پہنچنے کے لیے دنیاوی مفادات کو قربان کر دینا، دنیاوی مقصد جو فائدے ہیں ان کو چھوڑ دینا بے وقوفی نہیں ہے، عین عقل مندی اور سعادت کی بات ہے، یہ بڑی سعادت اور خوش نصیبی کی بات ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے اسی سعادت مندی کو، اسی خوش قسمتی کو، اسی خوش نصیبی کو کا ثبوت مہیا کر دیا۔ اس لیے وہ پکے مومن ہی نہیں بلکہ ایمان کے لیے وہ ایک معیار اور کسوٹی ہیں۔ یہ وہ پکے مومن ہی نہیں بلکہ وہ ہمارے لیے ایک نمونہ ہے، ہمارے لیے وہ ایک مثال ہے۔ اب ایمان انہی کا معتبر ہوگا، مثال یعنی کہ جو ان صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کے نقش قدم پر چلے گا اور صحابیات کے نقش قدم پر چلے گا۔ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ اللہ فرماتے ہیں انہی کا ایمان معتبر ہے، انہی کا ایمان قبول ہے۔ ظاہر بات ہے کہ نفع عاجل یعنی فوری فائدے کے لیے دیر سے ملنے والے فائدے کو نظر انداز کر دینا اور آخرت کی پائیداری اور دائمی زندگی کے مقابلے میں دنیا کی فانی زندگی کو ترجیح دینا اور اللہ کی بجائے لوگوں سے ڈرنا پرلے درجے کی بے وقوفی ہے جس کا ارتکاب ان منافقوں نے کیا۔ تو یوں ایک مسلمہ حقیقت سے بے علم رہے، یعنی جب انہوں نے جو فوری فائدہ ہے اس کو حاصل کرنے کے لیے جو دیر سے ملنے والے فائدے ہیں ان کو نظر انداز کر دیا، آخرت کو کچھ نہ سمجھا، آخرت کی زندگی کے مقابلے میں انہوں نے دنیا کی زندگی کو ترجیح دیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایسے لوگ جو ہیں وہ پرلے درجے کے بے وقوف اور جاہل ہیں جس کا ارتکاب ان منافقوں نے کیا، جس کو ان منافقوں نے اپنایا۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اس طرح جب انہوں نے کیا تو وہ ایک
مسلمہ حقیقت سے بے علم رہے، یعنی کہ جو ان کو فائدہ ہونے والا تھا ایک سچی حقیقت سے، جو ایک یقینی حقیقت ہے اس سے بے علم رہے، ان کو وہ حقیقت کا پتہ ہی نہ چل سکا، جب انہوں نے کوشش ہی نہ کی تو ان کو پتہ ہی نہ چلا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب تک انسان خود ہدایت طلب کرنے کی کوشش نہیں کرتا میں اس کو ہدایت بھی نہیں دیتا۔ تو جب انہوں نے اپنے آپ کو بیوقوف ہی بنائے رکھا، انہوں نے کوشش ہی نہ کی، تو اللہ تعالیٰ نے بھی ان کو ڈیل دے دی۔ آگے ہم آیت نمبر 41 کی طرف چلتے ہیں۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ۔ وَإِذَا اور جب لقو ملتے الذین ان لوگوں کو آمنو جو ایمان لائے قالو تو وہ کہتے آمنا ہم ایمان لائے وَإِذَا اور جب خلو علیحدہ ہو جاتے الی شیاطینہم اپنے شیطان سرداروں کی طرف قالو تو وہ کہتے انما معکم بے شک ہم تو تمہارے ساتھ ہیں انما بے شک نحنو ہم تو مستہزئون مزاح کرنے والے ہیں۔ یعنی وہ جو کافر لوگ منافق لوگ تھے وہ جب مسلمانوں سے ملتے مسلمانوں کے پاس آتے تو مسلمانوں سے کہتے کہ ہم ایمان والے ہیں، ہم نے ایمان قبول کر لیا ہے، ہم ایمان لا چکے ہیں، ہم ایمان والے ہیں، لیکن یہ کیوں کرتے تھے؟ وہ یہ صرف اس لیے کرتے تھے کہ ہم مسلمانوں کی باتوں کو سنیں، ان کی جو خفیہ باتیں ہیں، خفیہ راز ہیں ان کے، ہمیں ان باتوں کا پتہ چل جائے، ان راز کا پتہ چل جائے۔ جب ان باتوں کا پتہ چلتا وہ جا کے اپنے کافر سرداروں کو، کافروں ساتھیوں کو بتاتے تھے، منافقوں کو بتاتے تھے، دوسروں کو۔ تو وہ کیا کرتے تھے کہ جب مسلمانوں سے ملتے تو کہتے ہم ایمان لیا ہیں، وَإِذَا خَلَوْا اور جب علیحدہ ہوتے یعنی مسلمانوں سے جب دور ہو جاتے اپنے شیطان سرداروں کی طرف جاتے، کہتے ہیں یہاں سے مراد یا تو ان کے بڑے بڑے وہ جو سردار تھے یہودی وہ مراد ہیں، یا پھر ان کے اپنے منافق جو سردار تھے منافقوں کے وہ مراد ہیں شیاطینی سے۔ قالو انما معکم جب اپنے شیطان سرداروں کی طرف جاتے تو وہ کہتے ہم تو ان کے ساتھ مذاق کر رہے تھے، ہم تو ان کے ساتھ ویسے ہی ان کو دھوکہ دے رہے ہیں، ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، دل سے ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم اوپر سے ان کے ساتھ باتیں کرتے ہیں اور ان کی راز کی باتیں ہمیں پتہ چل جائیں اس لیے ہم اس طرح کرتے ہیں۔ تو شیطان سے مراد سردار قریش یہود ہیں، یعنی قریش کے جو یہود سردار تھے وہ مراد ہیں، یا جن کی وجہ سے وہ اسلام اور مسلمانوں کے خلاف سازشیں کیا کرتے تھے، یا منافقین کے اپنے سردار مراد ہیں۔ سمجھ آئی؟ آگے آیت نمبر 15 اللہ یستہزئ بہم ویمدہم فی طغیانہم یعمہون۔ اللہ تعالیٰ یستہزئ و مزاح کرے گا بہم ان کے ساتھ ویمدہم اور ان کو ڈیل دی ہے اللہ تعالیٰ نے فی طغیانہم ان کی سرکشی میں یعمہون وہ بھٹکتے پھر رہے ہیں، یعنی کہ وہ بہک رہے ہیں اپنے ہی سرکشی میں۔ تو اللہ تعالیٰ بھی ان سے مزاح کرتا ہے، جس طرح یہ مزاح ہی ہو گیا نا مسلمانوں کے ساتھ، انہوں نے خود کہا ہے اوپر والی آیت میں انما نحن مستہزئون، ہم تو ان کے ساتھ مزاح کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں جو میرے مسلمانوں کے ساتھ، میرے نبی کے ساتھ، میرے نبی کے ساتھیوں کے ساتھ جو مزاح کرے گا اللہ بھی ان کے ساتھ مزاح کرے گا۔ اللہ یستہزئ اللہ وہ مزاح کرے گا ان کے ساتھ، اللہ بھی ان سے مزاح کرتا ہے۔ ایک تو مطلب یہ ہے کہ وہ جس طرح مسلمانوں کے ساتھ استہزاء کا معاملہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ بھی ان سے ایسا ہی معاملہ کرتے ہوئے انہیں ذلت و ادبار میں مبتلا کر دے گا۔ اس کو استہزاء سے تعبیر کرنا زبان کا اسلوب ہے، ورنہ حقیقتاً یہ استہزاء نہیں ہے، ان کے فعل استہزاء کی سزا ہے۔ وَجَزَاءُ سَیِّئَةٍ سَیِّئَةٌ مِثْلُهَا یہ سورہ شعراء کی آیت ہے۔ برائی کا بدلہ اسی کی مثل برائی ہے، اس میں برائی کے بدلے کو برائی کہا گیا ہے، حالانکہ وہ برائی نہیں ہے، ایک جائز فعل ہے،
تو اسی طرح جیسا کہ یخادعون اللہ وہو خادعہم ومکروا ومکر اللہ، تو اس طرح کی اور بھی آیات ہیں۔ دوسرا مطلب یہ ہوگا، یعنی ایک تو مطلب یہ ہو گیا اللہ تعالیٰ جس طرح یہ مسلمانوں کے ساتھ استہزاء کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ بھی ان کے ساتھ ایسا ہی معاملہ کرے گا، اللہ تعالیٰ ان کو ذلیل و رسوا کرے گا، ذلت میں مبتلا کر دے گا۔ تو جس طرح یہ مسلمانوں کے ساتھ کریں گے اسی طرح اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ بھی کرے گا، جیسا کہ یخادعون اللہ وہو خادعہم، کہ وہ دھوکہ دیتے ہیں ان کو، وہ دھوکہ دیتے ہیں اللہ تعالیٰ کو اور وہ ان کو دھوکہ دے گا، یعنی اللہ تعالیٰ بھی ان کو دھوکہ دے گا۔ وہ مکروا، اور انہوں نے مکر کیا تو اللہ تعالیٰ بھی ان کے ساتھ مکر کرے گا۔ تو دوسرا مطلب یہ ہے اس کا، جس طرح کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بھی ان کے ساتھ مزاح کرے گا، اس کا دوسرا مطلب یہ ہے کہ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ بھی ان سے استہزاء فرمائے گا۔ ایک تو دنیا میں ہی ان کو ذلت و رسوائی ملے گی، ایک تو مطلب یہ ہو گیا اللہ تعالیٰ انہیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ذلیل کریں گے، اور دوسرا مطلب یہ ہوگا کہ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ ان کو ذلیل و رسوا کریں گے۔ اگلی آیت نمبر 16، اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی فما ربحت تجارتہم وما کانوا مہتدین۔ اولئک، یہی لوگ ہیں، اولئک الذین، یہی لوگ ہیں، نشترا، جنہوں نے خریدا، الضلالۃ، گمراہی کو، بالہدی، ہدایت کے بدلے۔ یہی لوگ ہیں جنہوں نے خریدا گمراہی کو ہدایت کے بدلے، فما ربحت تجارتہم، پس نہیں نفع دے گی ان کو ان کی تجارت، وما کانوا مہتدین، اور نہیں ہے وہ ہدایت پانے والے۔ تجارت سے مراد ہدایت چھوڑ کر گمراہی اختیار کرنا ہے۔ یہاں تجارت سے مراد اللہ تعالیٰ کیا بتا رہے ہیں کہ ہدایت کو چھوڑ کر گمراہی اختیار کرنا، جو سراسر گھاٹے کا سودا ہے۔ منافقین نے نفاق کا جامہ پہن کر یہی گھاٹے والی تجارت کو اپنایا، لیکن یہ گھاٹا آخرت کا گھاٹا ہے۔ ضروری نہیں کہ دنیا میں ہی اس کا گھاٹے کا علم ہو، بلکہ دنیا میں تو اس نفاق کے ذریعے سے انہیں جو فوری فائدے حاصل ہوتے تھے اس پر وہ بڑے خوش ہوتے تھے، یعنی منافقت پن اختیار کر کے ان کو جو فوری فائدے حاصل ہوتے تھے، جو انہیں نظر آ جاتے تھے، اس پر تو وہ بڑے خوش ہوتے تھے، لیکن جب آخرت میں یہ اصل میں یہ آخرت کے لیے گھاٹا ہے، اور اس کی بنیاد پر اپنے آپ کو بہت وہ دانا اور مسلمانوں کو عقل و فہم سے عاری سمجھتے، وہ سمجھتے تھے کہ ہم بڑی ہوشیاری چلاکی سے کام لے رہے ہیں، تو مسلمان تو بیوقوف ہیں، مسلمانوں کو تو عقل ہی نہیں ہے، ان کو تو کوئی سمجھ ہی نہیں ہے، ہم بہت دانا ہیں، ہم بہت عقل مند ہیں۔ تو مسلمانوں کو وہ گھٹیا سمجھتے اور اپنے آپ کو اچھا سمجھتے، لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ ان کے لیے فوری جو ان کو فائدے حاصل ہو رہے ہیں، ان کو نظر آ رہے ہیں، یہ اصل میں اس پر بڑے خوش ہو رہے ہیں، حالانکہ آخرت میں جو ان کو خسارہ ہوگا اس کا تو ان کو علم ہی نہیں ہے، اس کا تو ان کو علم ہی نہیں ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ اگلی آیت نمبر 17 میں کیا فرما رہے ہیں؟ مثلہم کمثل الذی استوقد نارا فلما اضاءت ما حولہ ذہب اللہ بنورہم وترکہم فی ظلمات لا یبصرون۔ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ ان کی مثال کیسی ہے، یعنی ان لوگوں کی مثال کیسی ہے؟ کمثل الذی، جیسا کہ مثال اس شخص کی، استوقد نارا، جس نے جلایا آگ کو، فلما، پس جب، اضاءت، روشنی ہوئی، اس ما حولہ، اس کے ارد گرد، ہو کا معنی آئے گا اس کے، حولہ ارد گرد، اس کے ارد گرد، ذہب اللہ، لے گیا اللہ تعالیٰ، بنورہم، ان کے نور کو، وترکہم، اور چھوڑ دیا ان کو، فی ظلمات، اندھیروں میں، لا یبصرون، نہیں وہ دیکھ سکتے۔ سمن، گونگے ہیں، بکمن، اندھے ہیں، سمن، بہرے ہیں، بکمن، گونگے ہیں، عمیٌ، اندھے ہیں، فہم لا یرجعون، پس نہیں وہ لوٹ سکتے، یعنی وہ اچھائی کی طرف، وہ نیکی کی باتوں کی طرف، نیکی کے کاموں کی طرف نہیں لوٹ سکتے۔ سمن، بہرے ہیں،
بکمن گونگے ہیں، اومیون اندھے ہیں، ان کو کوئی کسی بات کا پتہ نہیں چل سکتا، پس وہ نہیں لوٹ سکتے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں سے کیا فرما رہے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا مطلب یہ بیان فرمایا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے تو کچھ لوگ مسلمان ہو گئے لیکن پھر جلد ہی منافق ہو گئے۔ ان کی مثال اس شخص کی سی ہے جو اندھیرے میں تھا۔ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا نا اس آیت میں کہ جب وہ ان کے ارد گرد روشنی ہوئی، ان کی مثال ایسی ہے جیسے ایک شخص نے آگ جلائی، اس کے ارد گرد روشنی ہوئی، لیکن اللہ تعالیٰ پھر اس کی روشنی کو لے گیا اور ان کو نور کو لے گیا اور ان کو اندھیروں میں چھوڑ دیا۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اس شخص کی مثال ایسی ہے جو اندھیرے میں تھا، اس نے روشنی جلائی، ایمان کی روشنی جلائی، جس سے اس کا ماحول روشن ہو گیا اور مفید اور نقصان دہ چیزیں اس پر واضح ہو گئی کہ کن چیزوں کو میں نے لے کر چلنا ہے اور کن چیزوں سے میں نے باز رہنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اس پر یہ چیزیں ظاہر ہو گئی۔ دفعتاً یعنی اچانک وہ روشنی بجھ گئی، اللہ تعالیٰ اس کے ایمان کو لے گیا اور وہ حسب تاریک یعنی جیسے پہلے تھا حسب سابقہ تاریکیوں میں گر گیا، یعنی جس طرح وہ پہلے اپنی تاریکیوں میں تھا، کفر کی تاریکیوں میں، شرک کی تاریکیوں میں تھا، اندھیروں میں تھا، جس طرح وہ پہلے اس کی زندگی تھی۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جب وہ اس کے ایمان اس کے اندر آیا تو اس کی روشنی جل گئی اور اس کا ارد گرد کا ماحول جو ہے وہ روشن ہو گیا اور مفید دہ چیزیں اور نقصان دہ چیزیں اس پر واضح ہونے لگی۔ اچانک کیا ہوا کہ اس کی روشنی بجھ گئی اور وہ پھر پہلے ہی طرح تاریکیوں میں گر گیا۔ یہی حال منافقین کا تھا، پہلے وہ شرک کی تاریکی میں تھے، مسلمان ہوئے تو روشنی میں آ گئے، حلال و حرام اور خیر و شر کو پہچان گئے، پھر وہ دوبارہ کفر و نفاق کی طرف لوٹ گئے تو ساری روشنی جاتی رہی۔ آگے اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں آیت نمبر 19، او کصیب من السماء فیہ ظلمات ورعد وبرق یجعلون اصابعهم فی آذانهم من الصواعق حذر الموت واللہ محیط بالکافرین۔ او یا ایک تو اللہ تعالیٰ نے پیچھے مثال بیان فرمائی، اب اللہ تعالیٰ آگے دوسری مثال بیان فرما رہے ہیں۔ او یا کصیبن جیسا کہ برسات، من السماء آسمان سے، فیہ اس میں، ظلمات اندھیرا ہو، ورعد اور گرج ہو، وبرق اور بجلی ہو، یجعلون وہ ڈال لیتے ہیں، اصابعہم اپنی انگلیوں کو، فی آذانہم اپنے کانوں میں، من الصواعق حذر الموت کڑک کے ڈر سے، حذر الموت موت کے ڈر سے، کڑک سے، حذر الموت موت کے ڈر سے، واللہ اور اللہ تعالیٰ محیط گھیرنے والا ہے کافروں کو۔ یعنی جب اللہ کی آواز آ جائے گی تو کافروں کو کوئی نہیں بچا سکے گا، جب تک اللہ کا حکم نہیں ہوتا اس وقت تک بچ سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ یہاں سے یہی کہہ رہے ہیں واللہ محیط بالکافرین، اور اللہ تعالیٰ گھیرے ہوئے ہے کافروں کو۔ اس کا بامحاورہ ترجمہ یوں کریں گے، او کصیب من السماء، یا مثال یا جیسا کہ برسات ہو آسمان سے، فیہ اس میں، ظلمات اندھیرا ہو، ورعد اور گرج ہو، وبرق اور بجلی ہو، یجعلون وہ ڈال لیتے ہیں اپنی انگلیوں کو، اصابعہم اپنی انگلیوں کو، فی آذانہم اپنے کانوں میں، من الصواعق کڑک کے ڈر سے، حذر الموت موت کے ڈر سے، واللہ اور اللہ تعالیٰ محیط بالکافرین گھیرے ہوئے ہیں کافروں کو۔ یکاد البرق نزدیک ہے کہ اچک لے، قریب ہے کہ بجلی، یخطف وہ اچک لے، برق کا معنی کریں گے بجلی، یکاد نزدیک ہے، قریب ہے، برق بجلی، یخطف وہ اچک لے، ابصارہم ان کی آنکھوں کو،
کلما جب کبھی اضاء روشنی ہوتی ہے لہم ان کے لیے مشو وہ اس میں چلنے لگتے ہیں فیہ اس میں مشو وہ چلنے لگتے ہیں وَإِذَا اور جب اظلم اندھیرا ہو جاتا ہے علیہم ان پر قاموا وہ تو کھڑے ہو جاتے ہیں وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ اور چاہے اللہ تعالیٰ لَذَهَبَ البتہ لے جائے بِسَمْعِهِمْ ان کے کانوں کو وَأَبْصَارِهِمْ اور ان کی آنکھوں کو ان اللہ علی کل شیء قدیر بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ یہ منافقین کے ایک دوسرے گروہ کا ذکر ہے۔ ایک اللہ تعالیٰ نے پہلے مثال بیان فرمائی، وہ پہلے منافقوں کے دو گروہ ہیں نا، اللہ تعالیٰ نے پہلے گروہ کی وہ مثال بیان فرمائی اور اب دوسرے گروہ کی اللہ تعالیٰ مثال بیان فرما رہے ہیں جس پر کبھی حق واضح ہوتا ہے اور کبھی وہ ریب و شک یعنی شک میں مبتلا ہو جاتے ہیں، پس ان کے دل ریب و تردد میں اس بارش کی طرح ہے، ان کے دل شک و شبہات میں اس بارش کی طرح ہے جو اندھیروں میں اترتی ہے گرج چمک سے ان کے دل ڈر جاتے ہیں، یعنی اندھیرا ہو، بارش ہو اور بجلی کڑک رہی ہو، گرج رہی ہو، چمک کی وجہ سے دل انسان کے ڈر جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ دوسرے گروہ کی کیا مثال ہے؟ جن پر کبھی حق واضح ہو جاتا ہے اور کبھی وہ شک و شبہات میں مبتلا ہو جاتے ہیں، پس ان کے دل شک و شبہات میں اس بارش کی طرح ہیں جو اندھیرے میں اترتی ہے، گرج چمک سے ان کے دل ڈر جاتے ہیں، حتیٰ کہ خوف کے مارے اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں ٹھونس لیتے ہیں، لیکن یہ تدبیریں اور یہ خوف و دہشت انہیں اللہ کی گرفت سے بچا نہیں سکے گا، کیونکہ وہ اللہ کے گھیرے سے نکل نہیں سکتے۔ کبھی حق کی کرنیں ان پر پڑتی ہیں تو حق کی طرف جھک پڑتے ہیں، لیکن پھر جب اسلام یا مسلمانوں پر مشکلات کا دور آتا ہے تو پھر یہ حیران ہو کر کھڑے ہو جاتے ہیں، اور یہ منافقین کا گروہ آخر وقت تک شک و شبہات میں رہا اور قبول حق سے محروم رہا۔ اس میں اللہ تعالیٰ آگے ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ اس میں کیا بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو کوئی بھی روک نہیں سکتا، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھنے والے ہیں۔ اس میں اس امر کی تنبیہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہیں تو وہ اپنی دی ہوئی صلاحیتوں کو سلب کر لیں، اس لیے انسانوں کو اللہ تعالیٰ کی اطاعت سے گریز نہیں کرنی چاہیے، اس کے عذاب اور مواخذے سے کبھی بھی بے خوف نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہر وقت ہمیں کرنی چاہیے۔ کسی بھی نافرمانی کرنے سے پہلے ہمیں یہ سوچ لینا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سے دور نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ہماری ہر بات کو سن رہے ہیں، ہمارے ہر کام کو دیکھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ جب چاہیں وہ ہم سے مواخذہ کر سکتے ہیں، ہمیں عذاب میں مبتلا کر سکتے ہیں۔ تو اس لیے اپنے اندر سے شرک کفر کی بیماری کو نکالو، شرک کی بیماری کو نکالو۔ تھوڑا سا بھی شرک ہوگا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ رائی کے دانے کے برابر بھی اگر دل میں شرک ہوگا تو وہ اللہ کے عذاب سے بچ نہیں سکے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں شرک کی برائی سے بیماری سے ہمیں دور رکھے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو ہم سنیں، جو ہم پڑھیں، جو بھی ہم سنیں اور جو بھی ہم پڑھیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی ہم نے ہمارا یہ تو ترجمہ تفسیر القرآن کورس شروع ہوا ہے ہمارا، اور یہ سورہ بقرہ کا ماشاءاللہ دوسرا رکوع تیسرا رکوع چل رہا ہے، اور ہمارا صرف خالی لفظی ترجمہ جو ہے ورڈ بائی ورڈ، لفظ بائی لفظ، وہ بھی ہماری کلاسز شروع ہیں۔ جس کو خالی ترجمہ کرنا ہو تو وہ بھی ہمارے اس چینل میں آ کر رابطہ کر سکتا ہے، وہ بھی ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر کے ساری ویڈیو کو دیکھ سکتا ہے۔ ان کو
اس سے علم حاصل کر سکتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔